السلام علیکم جان زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ اہم موضوعات ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایمان مزاری اور ان کی شوہر کے حوالے سے کیس پر پھر سماعت تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس پروسیڈنگ کے دوران یہ بات کیوں کہی ہے کہ ہائی کورٹ میں جب کیس چل رہا ہے تو ہم یہاں سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اس کیس کی نگرانی نہیں کر سکتے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا موضوع پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اعجاز چودھری، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بلا وجہ اس 9 مئی کے کیس میں ملوث کیا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ ان کے حوالے سے جو شواہد ہیں وہ ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کیس نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر فیڈرل جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، جو سپریم کورٹ میں اس وقت شریعت بینچ ہے، اس نے کچھ اہم کیسز کے اوپر سماعت کی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم سینیٹر اعجاز چودھری کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، انہوں نے جو یہاں پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس خبر سے تفصیل کا آغاز کرتے ہیں۔ سزا معطلی کے لیے بنیادی طور پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اعجاز چودھری کی طرف سے، اور سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے 28 اپریل کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے جی کہ ٹرائل کورٹ کا 11 اگست 2025 کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی معطل کیا جائے، لاہور ہائی کورٹ کے 28 اپریل کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، ختم کیا جائے۔ درخواست گزار نے موقف یہ اختیار کیا ہے جی کہ درخواست گزار جو اعجاز چودھری ہیں، ان کا کوئی بھی سابقہ فوجداری یا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ نہیں ہے۔ درخواست گزار کا نام مقدمے میں بعد میں شامل کیا گیا۔ پروسیکیوشن کا سارا مقدمہ زمان پارک ملاقاتوں اور سازش پر مبنی ہے۔ پروسیکیوشن کے دونوں گواہان جو ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں، یعنی یہ کہا گیا جی کہ جو استغاثہ کے گواہان ہیں وہ سرکاری ملازمین نہیں ہو سکتے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے مقدمے میں نامزد دوسرے ملزم کی سزا کو معطل کیا۔ اعجاز چودھری کو اسی وقوعے پر سرور روڈ لاہور میں درج دوسرے مقدمے میں سزا دی گئی۔ ایک وقوعے پر 2 مقدمات میں کارروائی جو ہے یہ خلاف قانون ہے، اور درخواست جو ہے یہ لاہور شادمان تھانے میں سزا کے خلاف جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو پروسیکیوشن کا جو کیس ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو سرکاری گواہان ہیں، اور دوسرا جو نومینیشن ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور بعد میں جو ہے وہ مقدمے میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ 9 مئی کے کیسز آپ جانتے ہیں کہ جو سول سائڈ کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے تو کیسز عدالتوں میں سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں۔ اب فکسیشن کے لیے میں کتنا وقت لگتا ہے، ابھی عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں اب کتنی ارلی ہیئرنگس دائر کرنا پڑیں گی، پھر اس کے بعد کیس آگے پروسیڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو بہرحال آگے چل کے ہی اس معاملے کے اوپر معلوم ہوگا۔ جو دوسری سائڈ تھی، جو عام سویلین تھے 9 مئی کے حوالے سے جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئیں، وہ معاملہ بھی آپ جانتے ہیں وہ عدالتوں میں آیا تو ضرور ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کیس منظر عام پہ نہیں آیا جس میں کیس فکس ہوا ہو، ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل گو کہ کورٹ پروسیڈنگ کے دوران فیڈریشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ اگر سپریم کورٹ کوئی آبزرویشن اپنے آرڈر میں دیتی ہے کہ کوئی اپیل پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے تو اس کو ہم فلفل کریں گے، لیکن قانون تو خیر ابھی تک نہیں کوئی بنا فوجی عدالتوں میں سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے سویلین کے لیے، اور کچھ پٹیشنیں آئی بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا یہ موقف اس معاملے کے اوپر ہے کہ وہ کیسز فار ہیئرنگ فکس نہیں ہو رہے۔ اچھا جی، اب ایمان مزاری کے کیس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے حوالے سے کیس جو ہے وہ اس پر سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جب پروسیڈنگ کا آغاز کیا تو ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہیں رانا اسد، انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس 24 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ ایمان مزاری کے وکیل تھے فیصل صدیقی، انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں سماعت کی وجہ سے کیس لگا ہے، سپریم کورٹ میں صرف انصاف ملتا ہے۔ گزشتہ سماعت پر پروسیکیوشن کی وجہ سے کیس ملتوی ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہم ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، ہائی کورٹ کی جو کارروائی ہے، اس کو ہم ریگولیٹ نہیں کر سکتے۔
فیصل صدیقی نے کہا ہے کہ متعدد کیسز میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کو احکامات جاری کیے ہیں۔ جسٹس حسنت اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ ریگولیٹ کرنے اور احکامات جاری کرنے میں فرق ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا ہے کہ میرے قابل سماعت کے قانونی نقطے پر دلائل سن لیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کیس کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس طرح اگر ملتوی کیس کرنا پڑا تو ہائی کورٹ کی کارروائی پر نگرانی کے مترادف ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا اسد نے کہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہائی کورٹ کی کارروائی چلے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ تو پھر ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا لیں۔ کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کی اور کہا کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی تو جلد سماعت کی درخواست آپ دے سکتے ہیں۔ تو جو یہ کہنا کہ کوئی ہائی کورٹ کو احکامات جاری کر دیے جائیں، اس طرح کی کوئی استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں مانی، اس استدعا کو رد کیا ہے، مسترد کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو ہم ریگولیٹ نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پہ یہ اعتراض یا یہ شکوہ رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان مزاری ان کے شور کے حوالے سے جو اپیلیں ہیں اس کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی ہے، اگر کیس لگتا ہے تو ڈیلسٹ ہو جاتا ہے۔ اب کی بار 24 جولائی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا یا کچھ تاریخیں پڑیں گی یا عدالتی چھٹیوں کے سبب ایک مرتبہ پھر کیس جو ہے وہ ایڈجرن ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہا، وہیں پہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو فیصلے کرٹیسائز ہوئے بعد میں وہ یہی تھے کہ جس میں سپریم کورٹ براہ راست جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی رہی عدالتی پروسیڈنگز کو، چاہے وہ ٹرائل کورٹ کی ہوں۔ اور ایون مجھے یاد ہے ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر تو ذاکر نثار صاحب نے یہاں سے بیٹھ کے ایک بینچ بھی بنوا دیا تھا کہ فلاں بینچ جو ہے یہ فلاں کیس کی سماعت کرے گا۔ تو اس طرح کی مثالیں جو پھر کرٹیسائز بھی بعد میں ہوتی ہیں۔ تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس پروسیڈنگ کو ریگولیٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 جولائی کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اب آخر میں مختصراً سپریم کورٹ میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، جسٹس جمال خان بندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ آج دوسرا دن ہے کیسز سن رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس شہزاد احمد ملک ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں اور 2 عالم جج ہیں۔ تو مجموعی طور پہ یہ 5 ممبر لارجر بینچ شریعت اپیل کا ہے۔ اس میں 3 کیسز فکس ہوئے ہیئرنگ کے لیے، ایک کیس ٹائم بارڈ تھا، ریجیکٹ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے ایک کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ تیسرا کیس جو ہے وہ 11 سالہ بچی کے مرڈر کے حوالے سے کیس تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے کہ شریعت بینچ نے سزا کو برقرار رکھا ہے اور جو سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کی ہے۔ جسٹس شہزاد ملک نے یہ کہا کہ 11 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، بچی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سر کہیں سے ملا، دھڑ کہیں سے ملا۔ جو پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ مجرم جو ہے بچی کے والد کا دوست تھا۔ جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ مجرم کو لگا ہوگا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے جو واقعہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ پنجاب کی جو فورنزک سائنس لیبارٹری ہے وہاں پر جو ہے وہ جانا ہوا، وہاں معلوم ہوا قتل کے وقوع کے خلاف جلوس نکلا ہے۔ جلوس میں جو شخص سب سے زیادہ چیخ رہا تھا وہی ملزم نکلا۔ سب سے زیادہ چیخنے والے کو جب جھوٹ پکڑنے والی مشین لگائی گئی تو وہ پکڑا گیا۔ انصاف اللہ کرنے والا ہے، حقدار کو حق مل جاتا ہے۔ میں نے ایسا ایک وقوع دیکھا جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ جس میں قتل ہونے پر دوست جو ہے وہ جنازے اور کل میں شریک تھے، بعد میں پتہ چلا کہ دوست ہے وہی قاتل تھے۔ تو جیسے جمال بندوخیل نے کہا کہ قتل ایک گولی سے بھی ہوتا ہے اور لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بھی ہوتا ہے، ہمارا کام جذباتی ہونا نہیں ہے۔ جیسے شہزاد ملک نے کہا کہ یہ بہت بربریت کا مظاہرہ اس معاملے پہ کیا گیا۔ کورٹ نے سزائے موت برقرار رکھی ہے، اپیل خارج کی ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے لانڈی، یہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی 28 فروری 2005 میں۔ ٹرائل کورٹ نے پھانسی دی، ہائی کورٹ نے پھانسی دی، شریعت بینچ نے بھی پھانسی کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔